آج مسلمانوں کے اندر بھی بعض یہ کوشش کر رہے ہیں، اور اکثر اس کے حوالے ہمیں بعض دانشوروں، صحافیوں، کالم نگاروں کی تحریرات میں ملتے ہیں کہ مذہب ایک انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے، تجارت ہم جیسے چاہیں کریں، حکومت جیسے چاہیں چلائیں، سیاست جیسے چاہیں کریں، لیکن مذہب وہ اپنی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، گھر کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا بازار سے، مارکیٹ سے، ایوان حکومت سے، بین الاقوامی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ مادی سوچ، یہ دجالی سوچ، یہ پوری مغربی تہذیب پر چھائی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور میں اگر اس دجالی اور مادی سوچ کا ایک جملے میں خلاصہ نکالنا چاہوں تو وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ آج کی جو مغربی اور دجالی تہذیب کا ہے، اس کا حقیقت میں نعرہ یہ ہے کہ لا موجود الا البطن والمعدہ، کچھ موجود نہیں ہے سوائے پیٹ اور معدے کے، کوئی چیز نہیں۔ جبکہ اسلام کا نعرہ کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اسلام کا نعرہ تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حقیقت یہ کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، حقیقی وجود تو صرف اللہ کا ہے۔ جبکہ مغربی تہذیب نے جو نعرہ دیا، جو سوچ دی، وہ یہ کہ پیٹ کے سوا، معدے کے سوا، مادی فائدے کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اصل مقصود انسان کی زندگی کا معدہ اور پیٹ اور اپنی نفسیاتی خواہشات کی تکمیل ہے۔ تو یہ جو چوتھا اور پانچواں سوال تھا کہ مسلمانوں کے زوال اور مغربی تہذیب کے عروج سے دنیا کس خسارے سے دوچار ہوئی، تو ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی گئی، اور یہیں سے ہم منتقل ہوتے ہیں چھٹے سوال کی طرف کہ دجالی تہذیب کے ترکیبی عناصر کیا ہیں۔ دجال اور دجالی تہذیب کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی، بہت سی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کچھ ہی وقت میں اس وقت بہت سی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ میں ان کتابوں کے اور احادیث کے مطالعے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ دجالی تہذیب کے 4 ترکیبی عناصر ہیں۔ سب سے پہلا عنصر اس کا وہ ہے دجل، جیسا کہ حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ دجال کا سب سے بڑا تعارف خود دجال کا نام ہے۔ دجال کا یہ جو لفظ ہے، یہ دجال کا سب سے بڑا تعارف ہے۔ دجال کا معنی کیا ہے؟ فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، ملمہ سازی کرنے والا۔ یہ جو دجالی تہذیب ہے، اور میں مغربی تہذیب کو بھی دجالی تہذیب ہی سمجھتا ہوں، اس کا پہلا عنصر وہ دجل اور فریب ہے، دھوکہ، جھوٹ، ملمہ سازی۔ لیکن یہ کہ عام دکاندار دھوکہ دیتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، استعمال کی چیزوں میں، اور یہ دھوکہ دیتے نظریات میں، افکار میں۔ اپنے جھوٹے نظریات کو انہوں نے ملمہ سازی کے زور پر پوری دنیا میں مقبول کروا دیا، ان کا پرچار کر دیا۔ مثال کے طور پر ان کا ایک نعرہ آزادی نسواں، عورت کو آزادی دی جائے۔ اب یہ بظاہر بڑا خوبصورت نعرہ ہے، جب یہ آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس میں عورت کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں، تو بعض دیہاتوں کی عورتوں کے مناظر دکھاتے ہیں، عورت کتنی مظلوم ہے، جلی ہوئی عورتوں کے مناظر دکھاتے ہیں، اور ستم چشیدہ عورتوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ عورت کتنی مظلوم ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ مظلوم عورت کو حق دینا چاہتے؟ نہیں، یہ عورت کو مزید ظلم و ستم کا
نشانہ بنانا چاہتے ہیں. آزادی نسواں کے نعرے کا مقصد عورت کو حقوق دینا نہیں ہے، بلکہ عورت کو ایک جن سے عرصہ بنانا، ایک عیاشی کا سامان بنانا. تو یہ جو دجالی تہذیب کا ہے، اس کا پہلا عنصر، پہلا لازمی جز وہ دجل اور فریب ہے. کہتے کچھ ہے اور مقاصد کچھ اور ہیں. دوسرا میں جو سمجھا ہوں اس کا عنصر وہ مادیت. بس جو کچھ ہے یہ ظاہر نظر آنے والی زندگی ہے، روحانیت کوئی چیز نہیں ہے. اور تیسرا اس کا بنیادی عنصر وہ لذتیت، لذت حاصل کرنا. لذت حاصل کرنا یہ دجالی تہذیب کا ایک بنیادی عنصر ہے. ہر شخص کو حق حاصل ہے جس طریقے سے چاہے لذت حاصل کرے. اور چوتھا اس کا عنصر وہ شہوانیت. یہ چار بنیادی عناصر ہیں. آپ اگر غور کریں تو دجالی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں سخت تضاد اور ٹکراؤ ہے. اور بار بار میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ آج کی مغربی تہذیب اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ کے افادات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آج کی مغربی تہذیب حقیقت میں دجالی تہذیب ہے. تو اس مغربی تہذیب کا اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں بلکہ تضاد ہے. اور آج سب سے بڑی جو جنگ ہے ان دو تہذیبوں کے درمیان ہے کہ دیکھیے کون سی تہذیب غالب آتی ہے، دجالی تہذیب غالب آتی ہے یا اسلامی تہذیب غالب آتی ہے. آپ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ دجالی اور مغربی تہذیب میں تو پہلا عنصر جو ہے وہ دجل ہے، فریب. لیکن اسلامی تہذیب میں کیا ہے کہ حق اور سچ. جو حق ہے اس کو حق کہو اور جو باطل ہے اس کو باطل کہو. باطل کو باطل کہو اور اس کے ختم کرنے کی کوشش کرو، حق کو حق کہو اور اسے پھیلانے کی کوشش کرو. ہمیں سکھایا گیا کہ تم اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں جو حق ہے اس کا حق ہونا بتا دے، سمجھا دے، دل میں اتار دے اور اس کی اتباع کی توفیق دے دے، اور باطل کا باطل ہونا ہم پر کھول دے اور پھر اس سے بچنے کی ہمیں توفیق دے دے. اسی طریقے سے بڑی پیاری دعا، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی. اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت بتا دے، چیزوں کی حقیقت، شخصیات کی حقیقت، نظریات کی حقیقت. یہ نظریہ، یہ شخصیت، یہ چیز حق ہے یا باطل ہے، اے اللہ ہم پر اس کو کھول دے. تو دجل نہیں ہے بلکہ حقیقت، سچ، حق. جو حق ہے اس کو حق کہو اور حق کو پھیلاؤ، اور جو باطل ہے اس کو باطل کہو اور اس کو مٹانے کی کوشش کرو. www.darsequran.com